نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام علماء ذی وقار اور محترم ساتھیوں اور میرے عزیز طلباء کرام، ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جیسے ایک پرندہ پنجرے سے آزاد کر دیا جائے، ہمارا وطن عزیز بھی ایسے ہی آزاد ہو گیا۔ ایسے نہیں۔ 1803 میں یعنی پاکستان کا قیام آیا 1947 میں، اور یہ فتویٰ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1803 بالکل 1800 کی ابتدا میں فتویٰ دیا انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے، اور اسی خاندان کے چشم و چراغ جہاد میں ایسے لگے جن کو آج ہم بڑی محبت اور عقیدت سے سلام محبت پیش کرتے ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان 1833 میں اسی مشن کو لے کر اور اپنی جان کو پیش کر دیا اور رب کی بارگاہ میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے سرخ رو کی دنیا سے پردہ فرما۔ بڑی تحریکیں چلی میرے عزیزو، اسلامی تاریخ میں نہیں انسانی تاریخ میں اتنی بڑی ہجرت کبھی نہیں ہوئی، خالی اسلامی نہیں، آپ انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کا ادھر سے ادھر ہونا، اتنی بڑی ہجرت آپ کو نہیں ملے گی۔ ہندوستان کے کئی ایسے علاقے، کلکتہ سے لے کر فلاں علاقہ، امرتسر سے لے کر فلاں علاقہ، کوئی ایسا درخت نظر نہیں آتا تھا جہاں علماء کی لاشوں کو لٹکایا نہ ہو۔ میرے عزیزو، یہ ایسے ہی فتح مل گیا ہمیں، اور لیا کیوں تھا کہ وہاں پر جس طریقے سے دین پہ چلنا چاہیے ہمیں چلنے نہیں دیا جا رہا۔ آج بھی آپ ذرا نظر اٹھا کے دیکھیں، ہندوستان میں کیا مسلمان ایسے آزاد ہیں جیسے ہم آزاد ہیں؟ تو یہ دو نظریے یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اللہ کہتے ہیں میں خالق ہوں، والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ دو الگ نظریے، ایک کافر اور ایک مومن۔ مسلم کی روایت ہے یا لا یرث المسلم الکافر، کہ مسلمان نہ کافر کا وارث بن سکتا ہے، ولا یرث الکافر المسلم، نہ کافر مسلمان کا وارث بن سکتا ہے۔ یہ رب نے تقسیم کر دی۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب کفر کی ترتیب پہ ہیں، وہ الگ ملت ہیں انکار کرنے والے، اور مسلمان کا مطلب ہے ماننے والے، فرما بردار، یہ الگ ملت۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بڑے اس وقت کو یاد کرو کہ بڑے تھوڑے تھے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، بڑے ضعیف، بڑے قلیل، تمہارے پاس اسباب بھی کم، حالات بھی بڑے متاثر۔ اس وقت کو یاد کرو کہ میں نے اپنا فضل فرمایا، میں نے اپنا کرم فرمایا، اور کیا کیا؟ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِي، اپنی نصرت کے ساتھ تمہاری تائید فرمائی، تمہیں ٹھکانہ دیا، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہیں رزق کی نعمتوں سے مختلف نعمتیں تمہیں عطا فرمائی تاکہ تم میرے شکر گزار بنو۔ جی جب سیالکوٹ سے لاہور تک کا موٹر وے کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے اس وقت میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، جی
نہیں سیالکوٹ سے لاہور کا یہ 2014 کی غالباً بات ہے. سیالکوٹ کا جو سنگ بنیاد رکھا وہ 97 والا تو اوور آل موٹر سیالکوٹ سے لاہور کا. تو اس وقت بھی اللہ نے موقع دیا الحمدللہ. میری یہ جملہ سارے یاد کر لیں اور دوہرا بھی لیں. جس کی نماز، سارے بولیے، جس کی نماز اس کی زندگی شاندار. نماز کے بغیر زندگی شاندار ہو جائے یہ ممکن نہیں. مولانا سم شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آیت البر کی تفسیر میں لیس البر ان تولوا وجوہکم میں کہ اللہ نے ایمانیات کو ذکر کرنے کے بعد حقوق العباد کا تذکرہ کیا. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. یہ ایمان ذکر کر کے وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ. قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک. یہ ہمارے روڈ پہ جیل ہے. کبھی ہم نے کو فکر کی کہ قیدیوں کے ساتھ کیا ہم حسن سلوک کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟ کبھی سوچا بھی ہے؟ تھانوں میں کیا بے کرامی ہو رہی ہے. مسافر یہ اڈا ہمارے پاس، کبھی جا کے خیر خبر لی کہ کوئی ایسا بندہ رو رہا ہے. رات میں نے دیکھا، یقین کریں، ایک بچہ ملنے کے لیے آیا مسجد نبوی کے جو امام تشریف لائے ہوئے ہیں ہمارے سروں کے تاج. تو سیکورٹی پرپز پہ چونکہ بڑی خلقت تھی، اس بچے کو پیچھے ان کی نظر پڑ گئی، بچہ روتا ہوا جا رہا تھا. تو اتنا پروٹوکول نہ انہوں نے کسی وزیر کو دیا نہ کسی امیر کو دیا، اور وہ بچے کو واپس بلایا. کوئی تعارف نہیں، کون ہے بچہ، کہاں سے آیا، کیا کرتا ہے. اس کو میرا کو 10 دفعہ گلے سے لگایا اور اس کا ماتھا چوما حضرت نے. میرے عزیزو، یہ وہی دور تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جب یتیموں کو، بے سہاروں کو اتنا پیار دیا جاتا تھا. امام الانبیاء خود اتنا پیار دیتے تھے کہ جن کے سہارے ہوتے تھے وہ کہتے تھے کاش ہمارے بھی ماں باپ نہ ہوتے، ہمارا سہارا بھی نہ ہوتا، کہ آج ہمیں بھی حضور سے یہ محبت اور پیار ملتا. تو یہ وطن اس لیے بنا تھا. مولانا سم شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ آیت البر کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد حقوق العباد کو ذکر کیا، پھر کہا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. ایمان کے بعد پہلے وضو کو ذکر کیا. وضو کیا ہے؟ حقوق العباد. حقوق العباد پورا، جیسے نماز وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، فرمایا ایسے ہی حقوق العباد کی ادائیگی کا وضو کر کے آؤ گے تو تب نماز تمہیں نماز کی وہ برکتیں لٹائے گی جو تمہیں ملنی چاہیے. تو میرے عزیزو، پچھلی قوموں کی جو تباہی اور بربادی کا جو قرآن نے ذکر کیا ہے، میں غلط بات کہہ سکتا ہوں، آپ غلط بات کہہ سکتے ہیں، لیکن قرآن تو غلط نہیں کہہ سکتا. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. 2 بیماریوں کا ذکر ہے کہ نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا. مہمان آ گئے ہیں، گپ لگا رہے ہیں، پھر نہیں، بس نماز آ جائے تو پھر سب سائڈ پہ. جب اللہ اکبر کی صدا آ گئی تو پھر سب سائڈ. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. خواہشات کی غلامی، من چاہی. یہ وڈو کا جو نشہ ہے نا، وڈو کا، کہ میں فلاں ہوں. رب کعبہ کی قسم، یہ اتنا برا نشہ ہے کہ شراب کا نشہ تو پھر ختم ہو جاتا ہے، یہ وڈو کا نشہ یہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے بھی نہیں اترتا. اس واہ نے امت کو تباہ کر دیا. میں علامہ صاحب، میں حضرت صاحب، میری کیا اوقات ہے بھائی. حدیث پاک میں آتا ہے بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يُشَارَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ مِن دِينٍ أَوْ دُنْيَا إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ. انسان کی تباہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی طرف اشارے شروع ہو جائیں، فلاں حضرت صاحب یا فلاں لیڈر آ گیا، فلاں بندہ آ گیا، کیونکہ اس میں تکبر اور میں آنا شروع ہو جائے گی. تو آپ نے فرمایا یہ اس کی تباہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ ہی اس کو بچا دے تو بچا دے، باقی کوئی چانس نظر نہیں آ رہا کہ یہ بچ سکے. اللہم احفظنا منہ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میرے عزیزو، سب نیت کریں
اس وطن آزادی کی نسبت سے کہ ہمارے بڑوں نے جو قربانی، یہ درائے طوی جو ہمارے یہ قریب پڑتا ہے، یہ پورا خون سے بھرا ہوا، اپنے بڑوں سے ذرا پوچھیں تو صحیح، کیا ہم نے دیش اس لیے لیا تھا کہ ہم نے صرف بس اسلام کی بنیاد پہ لے لیا ہے؟ جیسے ایک حکیم صاحب سے، ڈاکٹر صاحب سے آپ دوائی لے ہیں اور نہ استعمال کریں، نہ خوراک استعمال کریں تو کیسے شفا ہو؟ اللہ قادر ہے ہر چیز پر، لیکن ہر چیز کا اللہ نے ایک نظام بنایا۔ دیش لے لیا، کس لیے لیا تھا؟ کہ اسلام نافذ کریں گے یہاں پر۔ نہ ہم نے اپنی زندگیوں میں نافذ کیا، نہ ہم نے اپنی گلی محلوں میں نافذ کیا، تو آج ہم عزم کریں کہ میں اپنے گھر سے، اپنی ذات سے بسم اللہ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کم از کم میں اپنے بازاروں میں ایسی محنت کروں گا کہ نماز کے وقت ہر دکان کے باہر لکھا ہوگا وقفہ برائے نماز۔ کون کون نیت کرتے ہیں جی؟ انشاءاللہ ہم نماز پہ لے آئیں، نماز ان کو خود ساری ترتیب پہ لے آئے گی۔ ہم اپنے بچوں کو دیندار بنا دیں، دین سکھا دیں، پھر دین ان کو سب کچھ سکھا دے گا۔ ہم سے سمجھدار تو یہ پرندے ہیں، بچوں کو گھونسلہ بنانا نہیں سکھاتے، ان کو اڑانا سکھاتے ہیں، گھونسلے وہ خود بناتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو میرے عزیزو دین سکھا دیں، پھر دین ان کو سب کچھ سکھا دے گا۔ ماں باپ کی قدر کیسے کرنی ہے، اساتذہ کی قدر کیسے کرنی ہے، سب کچھ آ جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری بڑی خوش قسمتی ہمارے علاقے کی کہ حضرت اقدس مفتی عبدالقدوس صاحب قاری عبدالرؤف صاحب دامت برکاتہ عالیہ، اللہ نے ان حضرات کو ہمارے پورے علاقے کے اندر خیروں کے پھیلانے کا اور برکتوں کے پھیلانے کا، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کا اللہ نے بہت بڑے پیمانے پہ ذریعہ فرمایا، اور ان حضرات نے اپنی زندگیاں، مفتی محمود الحسن صاحب ان کے بھائی ہیں، ان کو بھی اللہ پاک نے، ان کے والد محترم مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے گھر چھٹیاں گزارنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ ہمارے بڑوں کے بھی بڑے، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان ہستیوں کو ہمیں قدردانی اور محبت کی نگاہ سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی بچوں نے بہت اچھے انداز میں پیش کیا، اور خاص طور پہ جس بچے نے عربی کے اندر جو تقریر کی ہے، یقین کریں ایسے لگ رہا تھا کہ عرب بچہ کو بول رہا ہے۔ ماشاءاللہ کدھر ہے وہ بچہ؟ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اور برکت۔ کیا نام ہے میرے بیٹے کا؟ محمد مہدی اجاز۔ کتنی دیر میں یہ تقریر یاد کی ہے؟ ایک ہفتے میں؟ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے والد صاحب کہاں ہیں جی؟ ماشاءاللہ آپ بھی ذرا کھڑے ہو کے زیارت کروائیں جی۔ ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو، بہت بہت، آپ بہت خوش قسمت ہیں، اللہ نے آپ کو ایسا تحفہ دیا ہے۔ اللہ آپ کو دنیا آخرت کی ساری خیریں، برکتیں، عزت نصیب فرمائے۔ کل قیامت کے دن بھی یوں ہی آپ کو کھڑا کیا جائے گا، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ کیا نام ہے آپ کا؟ اجاز صاحب۔ اجاز صاحب کے لیے تخت لایا جائے، اجاز صاحب کے لیے جنت کا لباس لایا جائے، پوچھا جائے گا اجاز صاحب نے کیا کیا ہے، تو بتایا جائے گا اجاز صاحب نے کچھ بھی نہیں کیتا، انہوں نے پتر نے قرآن حفظ کیتا سی۔ تو آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جی، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگ تھے مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑھاپے میں 55 سال کی عمر میں حفظ کیا، اور وجہ پوچھی کا، حالانکہ اتنے بڑے عالم تھے کہ لاکھوں کا مجمع جب وہ بیان کرتے تو یوں لگتا تھا جیسے کسی نے چادر ڈال دی ہے، سناٹا ہے جی، یاد ہوگا۔ تو وہ قرآن سنا رہے تھے مجھے، تو ہم ان کی خدمت میں تھے، تو رک گئے، تو میں نے آیت بتائی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بیٹا تو بچپن کا حافظ ہے، میں 55 کا حافظ ہوں، اور میں نے بڑھاپے میں اس لیے حفظ کیا ہے کہ میرے والد کو بھی یہ تاج پہنایا جائے۔ تو آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو، سب نیت کریں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ، اپنا نہیں ہے تو دوسرے کے بچوں پہ محنت کر کے، منت سماجت کر کے، اور خالی حافظ قرآن نہ بنائیں، عاشق قرآن بنائیں۔ بولیے انشاءاللہ۔ حافظ قرآن بہت ہیں، عاشق قرآن بڑے کم نظر آ رہے ہیں۔ عرب کے لہجے میں قرآن پڑھیں، عربوں کے انداز میں قرآن پڑھیں، اور قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔